إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم شروع کریں گے سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 سے آنورڈز ایک رکوع کا ترجمہ اور پھر تفسیر. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا اور جب بلغ وہ پہنچا اشدہ اپنی جوانی کو واستوى اور وہ توانا ہو گیا آتیناہ عطا کی ہم نے اسے حکماً حکمت وعلما اور علم وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو. ودخل اور وہ داخل ہوا المدینۃ شہر میں علی حین غفلۃ غفلت کے وقت من اہلہا اس کے رہنے والوں کی. فوجد تو اس نے پایا فیہا اس میں رجلین دو مردوں کو یقتتلان وہ دونوں لڑ رہے تھے. ھذا یہ من شیعتہ اس کے گروہ میں سے تھا. وھذا اور یہ یعنی دوسرا من عدوہ اس کے دشمنوں میں سے تھا. فاستغاثہ پس مدد طلب کی اس سے الذی اس نے جو من شیعتہ اس کے گروہ میں سے تھا علی الذی اس کے خلاف من عدوہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. فوکزہ تو گھونسا مارا اسے موسیٰ نے. فقضا تو پوری کر دی علیہ اس پر یعنی زندگی. قال بولا ھذا یہ من عملی کام میں سے ہے الشیطان شیطان کے. انہ یقیناً وہ عدو دشمن ہے مضل گمراہ کرنے والا مبین کھلم کھلا. قال کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں نے ظلمت ظلم کیا میں نے نفسی اپنی جان پر. فاغفر لی پس بخش دے مجھے. فغفر تو اس نے بخش دیا لہو اسے. انہ بے شک وہ ہوا وہی ہے الغفور بہت بخشنے والا الرحیم نہایت رحم کرنے والا. قال کہا ربی
اے میرے رب، بما بوجہ اس کے جو انعمتا انعام کیا تو نے علیہ مجھ پر، فلن تو ہرگز نہیں، اکونا میں ہوں گا، ظہیراً مددگار، للمجرمین مجرموں کے لیے۔ فاصبح تو اس نے صبح کی، فی المدینتی شہر میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے، فاذا پھر اچانک، الذی وہ شخص، استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی اس سے، بالامس کل، یستصرخہ وہ فریاد کر رہا تھا اس سے، قال کہا، لہو اسے، موسیٰ موسیٰ نے، انکا بے شک تو، لغوی البتہ بہکا ہوا ہے، مبین کھلم کھلا۔ فلما تو جب، ان کے، ارادہ اس نے ارادہ کیا، ان کے، یبتشا وہ پکڑ لے، بالذی اسے جو، ہوا وہ، عدوٌ دشمن تھا، لہما ان دونوں کا، قال اس نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اتریدو کیا تو چاہتا ہے، ان کہ، تقتلنی تو قتل کر دے مجھے، کما جیسا کہ، قتلتا قتل کیا تو نے، نفسن ایک نفس کو، ایک شخص کو، بالامس کل، ان نہیں، تریدو تو چاہتا، الا مگر یہ کہ، ان یہ کہ، تکونا تو ہو، جبارن جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا، فی الارض زمین میں، وما اور نہیں، تریدو تو چاہتا، ان کہ، تکونا تو ہو، من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے۔ وجاء اور آیا، رجل ایک شخص، من اقصی آخری کنارے سے، المدینتی شہر کے، یسعی دوڑتا ہوا، قال کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان بے شک، الملأ سردار، یأتمرون وہ مشورہ کر رہے ہیں، بکا تیرے بارے میں، لیقتلوک کہ وہ قتل کر دیں تجھے، فخرج پس نکل جا، انی بے شک میں، لکا تیرے لیے، من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج تو وہ نکلا، منہا اس سے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے، قال کہا، ربی اے میرے رب، نجنی نجات دے مجھے، من القوم ان لوگوں سے، الظالمین جو ظالم ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور سامنے اسکرین پر مائنڈ میپس دیکھتے ہوئے غور کرتے ہوئے سنیے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين اب ہم ان آیات کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ شرح الصدور واطمأن القلوب احمده سبحانہ واشکرہ امہل المذنب حتی یتوب ویتوب ویعوب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ستر العیوب وغفر الذنوب. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے سینوں کو کھولا اور دلوں کو اطمینان بخشا. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے گناہ گار کو مہلت دی کہ توبہ کر لے، واپس پلٹ آئے اور رجوع کر لے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے عیوب پر پردہ ڈالا اور گناہوں کو معاف کیا. ہم تفسیر شروع کریں گے آیت نمبر 14 سے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور توانا ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ آیات موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے تحت آ رہی ہیں. پیچھے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو الہام کیا کہ وہ بچے کو سمندر میں ڈال دیں جبکہ وہ خوف میں مبتلا تھیں، اور انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس لوٹائیں گے. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے نبی رسول بنائیں گے. تو موسیٰ نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا. پھر فرمایا کہ آل فرعون نے اس بچے کو اٹھا لیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ الہام کیا کہ وہ اپنی بچی کو کہیں، بیٹی کو کہیں کہ بھائی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور اس کی خبر رکھو. ذہین بچی نے ایسا ہی کیا، اور آگے جا کر حالات کو دیکھتے ہوئے اس بچی نے آل فرعون کو مشورہ دیا کہ وہ ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہے جو اس کو دودھ پلائیں اور اس کا دھیان رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو بھی تھام لیا تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، اور ان کا بچہ اس طرح ان کو واپس لوٹا دیا.
ان کے بچے کے واپس پلٹنے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ یہاں سے لے کر جوانی تک کے حالات حذف ہیں، بیچ میں نہیں پتا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کیسے ہوئی، کیا کچھ انہوں نے سیکھا، وہ کتنا اپنے گھر جاتے تھے اور کتنا محل میں رہتے تھے، پھر ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ کیا تھا، حضرت آسیہ کے ساتھ کیسا تھا، اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید سے کوئی تفصیلات نہیں ملتی۔ بس یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رضاعت کے جو دن تھے، یعنی دودھ پیتے بچے کے جو ضرورت ہوتی ہے جب تک وہ دودھ پیتا ہے، وہ اپنی والدہ کے پاس گزارے، جس سے انہیں اپنے والدین، بھائی بہنوں اور خاندان سے شناسائی ہو گئی، اور آئندہ بھی اس تعلق کی وجہ سے پھر میل جول باقی رہا، جس سے وہ اپنے آبا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے دین سے بھی واقف ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے حالات سے بھی آگاہ ہو گئے۔ رضاعت کے بعد پھر شاہی محل میں ہی زیادہ تر رہے، ان کی پرورش ایک شہزادے کی حیثیت سے ہوئی، اور انہیں یہی گمان کیا جاتا ہے کہ وہاں کے علوم و فنون سکھائے گئے اور تربیت دی گئی، سپہ سالاری کی خاص تربیت دی گئی، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص نگرانی اور تربیت تھی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں آنے والی ذمہ داری کے لیے تیار کیا کہ اللہ نے ان کو رسول بنانا تھا۔ حتیٰ کہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے، ان کے اندر پختگی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عمر کے ساتھ، یعنی اس عمر میں حکمت اور دانائی سے بھی نوازا۔ تو یہاں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، وَاسْتَوَى، اور توانا ہو گیا۔ اشد شد سے ہے، شد ہوتا ہے مضبوط باندھنا کسی چیز کو، یعنی پورا زور آور ہو گیا، قوت والا ہو گیا۔ شدید سے بھی ہے، اشداء کا لفظ بھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہے، یعنی بہادر، قوی اور مضبوط کے لیے آتا ہے۔ تو اشد جو ہے انسان کی قوت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح جب دن بلند ہو جاتا ہے، سورج بلند ہو جاتا ہے، دھوپ تیز ہو جاتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے شد النہار۔ تو اسی طرح انسان کے اندر جب ایک جوانی کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے پختگی آتی ہے، تھوڑی میچورٹی آتی ہے، تو اس ایج کو پھر اشد کہا جاتا ہے، یعنی شباب کے کامل ہونے کو۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ 18 سے 30 سال کی عمر کے درمیان یعنی ہوتا ہے، یعنی 30 سال کی عمر میں انسان اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ پھر 30 سال کی عمر میں اگر وہ یہاں سے جاتے ہیں مدین اور پھر 10 سال وہاں رہتے ہیں تو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور پھر وہ واپس لوٹے۔ اور لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر جو ہے یہ اشد کی عمر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی دلیل قرآن پاک کے اندر ہی ہے، سورۃ الاحقاف میں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، کہ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ تو انبیاء کو اسی عمر میں نبوت ملتی ہے۔ اسی عبارت کے ہم معنی سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں پر وَاسْتَوَىٰ کا لفظ اضافی ہے، جبکہ سورۃ یوسف میں بھی یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے، نہ چھوٹے قد کے، نہ بالکل سفید اور نہ گندمی رنگ کے، نہ آپ کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی، اور آپ نے مکہ میں 10 سال قیام کیا اور مدینہ میں 10 سال قیام کیا، اور مکہ میں نبوت کے بعد تو 13 سال کا قیام آتا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اندازے سے ایک بات کہی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی تو آپ کے سر اور داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے، یعنی آپ 62 ایئرس کے تھے یا 63 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی تھی، اور اس وقت بھی آپ ایک طرح سے جوانی کی حالت میں تھے۔ اور اشد کے بعد یہاں لفظ استعمال ہوا ہے وستوا، یہ استوا سے ماخوذ ہے،
جس کا معنی ہے کامل ہو جانا، غایت اور انتہا کو پہنچ جانا، یعنی نشو و نما میں تکمیل اور اعتدال، اس کی حد کو پہنچ جانا، یعنی جسمانی قوت اور عقل کی قوت کے کمال کو پہنچنا۔ واستویٰ کا کیا معنی؟ جسمانی اور ذہنی قوت کے کمال کو پہنچنا، یعنی جسمانی ساخت بھی مکمل ہو جائے اور پھر عقلی قوت بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کامل اعضاء والے تھے، اسی لیے جب انہوں نے قبطی کو ایک مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ تو اس لیے یہاں پر واستویٰ کا لفظ بھی آیا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ لفظ نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں زیادہ قوی تھے، تو یہاں ان کی ڈسکرپشن ذرا اور الیبوریٹڈ ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ وہ طویل القامت بھی تھے، قد بھی لمبا تھا ان کا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واستویٰ کہا ہے، یہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طویل القامت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیلۃ المعراج میں دیکھا تھا، اور آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے رجلا آدم طوالا جعدا کأنہ من رجال شنوءہ، وہ گندمی رنگ کے، دراز قامت، لمبے قد والے، مضبوط جسم والے، گھنگریالے بالوں والے ہیں، گویا وہ قبیلہ شنوءہ کے مرد ہیں۔ یعنی قبیلہ شنوءہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا جن کے مرد جو تھے اونچے لمبے چوڑے اور مضبوط جسم والے تھے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، اور ہر طرح کی سہولتیں بھی تھیں، اور ہر طرح کی نشو و نما ہو رہی تھی ان کی، تو اس لیے ان کا جسم جو ہے وہ ویل بلڈ تھا۔ اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں واستویٰ کا لفظ نہیں آیا، تو صرف جسمانی قوت کے پورے ہونے کی بات آئی۔ بہت ساری آیات آگے بھی آپ دیکھیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک خاص طرح کی قوت تھی۔ ان کا مقابلہ بھی تو ایسے بادشاہ سے ہونا تھا نا، جس سے جو خود بھی زمین پہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ان کو تیار کیا۔ تو جب اس عمر میں وہ پہنچے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ حکمن، حکمت دی، یعنی قول اور فعل میں درستگی، پختگی۔ ماوردی اپنی تفسیر میں حکم کے بارے میں 4 اقوال بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حکم کا مطلب نبوت۔ نمبر 2، اس سے مراد قوت۔ نمبر 3، تمام العقل، یعنی عقل کا پورا ہونا۔ اور چوتھا، اس سے مراد فقہ، سمجھ بوجھ، یعنی باتوں کی سمجھ ہونا۔ اور ان چاروں معنوں میں کوئی تعارض نہیں، یعنی کنٹراڈکشن نہیں ہے، یعنی چاروں مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کی، قوت بھی عطا کی، عقل کی پختگی بھی دی، اور فقہ، سمجھ بوجھ بھی دی، چیزوں کو، معاملات کو سمجھنے کی قوت بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی حکمت عطا کی تھی۔ اور علم سے مراد دین میں فقہ ہے اور معاملات کا صحیح فہم، یعنی زندگی کے معاملات کو نپٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا تھا اور حکمت بھی دی تھی، جو دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، کہ کسی کے پاس علم ہو اور حکمت بھی ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی، لہٰذا حکمت کے نہ ہونے کی بجائے وہ اس علم کو مس یوز کرتے ہیں، کبھی اس کے مطابق تکبر کرنے لگتے ہیں، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، یا لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وقت بے وقت لوگوں کو نصیحت کرنے لگتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ اگر حکمت آ جائے تو یہ انسان کو پرفیکٹ کر دیتی ہے۔ اور علم سے مراد دین و دنیا دونوں کا علم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں دنیاوی علوم بھی سکھائے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو دین کا علم بھی عطا کیا۔ تو یعنی شرعی احکام اور اس کے اسرار اور رموز اور حکمتیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یعنی محسنین سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو صحیح طریقے پر استعمال کرتے ہیں،
ضائع نہیں کرتے اپنے آپ کو. تو ایسے لوگوں کو ہم علم اور حکمت میں سے حصہ دے دیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس جسمانی قوت ہوتی ہے، عقلی قوت ہوتی ہے. جسمانی قوت کو وہ لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور عقلی قوت کو وہ اپنے ہی خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی فضول کی باتیں کر کے اور فضول کی بحثوں میں پڑھ کے. اور جہاں تک محسنین کا تعلق ہے تو احسان جو ہے عبادت میں بھی ہوتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی احسان ہوتا ہے اور بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی. عبادت میں احسان کیا ہوتا ہے؟ جیسے صحیح بخاری کی اس حدیث میں جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس میں آتا ہے نا کہ احسان کا جواب آپ نے یہ دیا تھا جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا کہ مل احسان، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے کہ ان کے اوپر سخاوت کرنا، ان سے تکلیف دور کرنا، اور کسی معاوضے کی طلب یا خواہش کے بغیر کسی کے ساتھ نیکی کرنا. معاوضے کی طلب کے بغیر کسی سے نیکی کرنا، یعنی انسان یک طرفہ نیکی کرے، دوسرے سے کسی چیز کی توقع نہ رکھے، نہ کسی جزا کی، نہ بدلے کی، نہ شکریہ کی. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تعریف کی، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اللہ کی رضا چاہیے. لوگوں نے قارون کو بھی نصیحت کی تھی نا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، لوگوں کے ساتھ ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا کہ تجھے اتنا نوازا ہے، اب اس کو دو لوگوں کو آگے بانٹو. اور موسیٰ علیہ السلام محسنین میں سے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی محسنین میں سے تھے، اور ان کی گواہی تو یعنی انا نراک من المحسنین ان کے ان بھائیوں نے بھی دی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بلند اخلاق پر فائز تھے. ایک طرف ان کی عبادات بہت اچھی تھی اور دوسری طرف ان کا لوگوں سے معاملہ بہت اچھا تھا. اور یہی ہمارے دو ٹارگٹ ہونے چاہیے کہ ہماری عبادتوں میں بھی خشوع و خضوع ہو اور کثرت ہو، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں بھی ہمارے اندر یعنی خیر ہی خیر ہو، بس دینے والے ہوں اور بغیر کسی صلے کی توقع رکھے دینے والے ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احسان کا بدلہ احسان ہی بتایا ہے. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، یعنی احسان کا بدلہ ضائع نہیں ہوتا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا اپنی ہی جان پہ کیا، اس کا بدلہ تمہیں کو ملے گا. اور احسان ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے اچھائی ہے، یعنی دنیا میں بھی اچھائی ملے گی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور البتہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا گھر کتنا اچھا ہے، تقوی والوں کا گھر کتنا عمدہ ہے. اور اس میں آپ دیکھیے نا کہ انسان کچھ نیکیاں ایسی ہیں نا جن کے اوپر بہت بڑے بڑے اجر اور بدلے بتائے گئے ہیں جنت کی شکل میں. مثال کے طور پر جو شخص دن میں 12 سنن رواتب پڑھتا ہے، 12 رکعت سنت، 2 فجر میں، 4 ظہر سے پہلے اور 2 بعد میں، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، عصر کے ساتھ نہیں ہے کوئی، تو یہ مؤکدہ سنتیں ہیں. اس کے لیے جنت میں ایک محل کی بشارت ہے. اب ہر روز 12 سنتیں پڑھ کے آپ ایک محل بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے یقین کی کمی ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ اگر سال کے 365 دن آپ نے اس کی پابندی کر لی تو کتنا کچھ آپ نے کما لیا. اور اس میں دیر کتنی لگتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے. کیا ہو جائے گا اگر اس وقت میں آپ نے اللہ کی عبادت کر لی اور لوگوں کی باتیں چھوڑ دی. لیکن وہ ہمارا نفس ہوتا ہے نا، ہمیں عبادت میں تو گھٹن ہوتی ہے، کب جلدی سے سر سے اتاریں.
اور اس بات کی انتظار ہوتی ہے کہ ہائے وہ فلاں چلا جائے گا، وہ فلاں جلدی میں ہے، اس سے بات کرنی، اس سے کرنی. جس کو آپ سے ضرورت ہے وہ رکے گا، اور جس کو آپ سے ضرورت نہیں تو کوئی بات نہیں، وہ جاتا بھی ہے تو آپ کا کیا نقصان ہوتا ہے. تو انسان جہاں سب کے لیے بہت کچھ کرتا ہے وہاں اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. ہر وقت دنیا کی ہش ہش، ادھر اس سے بات، اس سے بات، یعنی انسان اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، کیونکہ بہت باتیں کرنا بھی نفس کی خواہش ہوتی ہے. ہمیں اس کا بھی وہ کہتے ہیں نا باتوں کا چسکا، یعنی کچھ لوگوں کو باتوں کا چسکا ہوتا ہے، ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک بہت باتیں نہ کر لیں. لہٰذا وہ سلام پھیرتے ہی باتیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں، کچھ نہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد یعنی آپ کو جنت میں جانے کے بعد جو ریگریٹ ہوگی وہ اس کی وجہ سے آپ واپس نہیں آ سکیں گے کہ آ کے اب ذرا پورا کر لیں جو دوسروں کو ملا ہے. دنیا میں تو جب آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا میں بھی اب اتنا کماؤں کہ میں بھی ایسا ہی گھر لے لوں، ایسی گاڑی لے لوں اور ایسی چیزیں لے لوں. تو پھر آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بنا ہی لیتے ہیں. لیکن وہاں سے جا کے کچھ بھی نہیں بننا، جو بننا ہے یہیں بننا ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے، مجھے عبادت سے گھبراہٹ کیوں ہوتی، میرا عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کیا مجھے مرنے کا یقین نہیں؟ کیا مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین نہیں؟ کیا مجھے اپنی قبر کا اندھیرا بھول گیا؟ کیا مجھے حشر کی گرمی بھول گئی ہے؟ کیا اللہ کی ملاقات بھول گئی ہے؟ کیا پل صراط سے گزرنا مشکل ہے وہ بھول گیا ہے؟ آخر کیوں؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ اور جو یعنی کہ یہ عبادت چھوڑ کے جو آپ کرتے ہیں کیا وہ واقعی اتنا ورتھ ہے کہ آپ وہی کریں؟ وہ اس کے برابر ہے؟ ہرگز نہیں. اور اسی طرح پھر لوگوں کے ساتھ احسان بغیر معاوضے کی توقع رکھے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگ اگر آپ کو بدلہ دیں بھی تو ان بدلوں کو کیا کریں گے آپ؟ رازق تو اللہ ہے نا، ضرورتیں تو آپ کی اللہ پوری کرتا ہے. لوگوں سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں؟ اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا ہے، کیونکہ ہم جب لوگوں سے توقع رکھتے ہیں نا وہ پوری نہیں کرتے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرسٹریشن، ہرٹ ہوتے ہیں، دکھ ہی ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. پھر کیا فائدہ؟ تو جو بندوں کے ساتھ احسان بلا معاوضہ، بغیر کسی تعریف کی خواہش کے، بغیر کسی اس کے کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو حسنہ کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اچھا کیا کسی سے ان کو اس دنیا میں بھی اچھا مل کے رہے گا، چاہے اس میں کچھ تاخیر ہو. یوسف علیہ السلام محسنین میں سے تھے کہ اللہ نے ان کو بدلہ نہیں دیا. جتنا بڑا دکھ کاٹا، جتنا بڑا صبر کیا، اتنا ہی بڑا اجر پایا، دنیا میں بھی پایا. ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں گزری، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں بھی اجر عطا کیا. کیا کتنی بڑی نیک نامی ان کو عطا ہوئی. کون کون ان کو اپنا بڑا نہیں مانتا؟ اور ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے ان کے لیے درود پڑھتا ہے. یہ ان کے احسانات کا بدلہ ہے. کتنے محسن تھے، ان مہمانوں کا انہوں نے کیسے خیال رکھا جن کو وہ جانتے ہی نہیں تھے. آج اگر ہمارے گھر کوئی ان نون بندہ آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسے کیا آفر کریں گے، کیا پیش کریں گے؟ اور انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا. وہ ان کے شاید کوئی رشتہ دار آتے تو ان کے لیے بھی وہی کرتے کہ ایک بچڑا بھون کے لے آئے. یہ ایسے ہوتے ہیں محسن، وہ بندوں کی شکل دیکھ کے نہیں احسان کرتے، انہوں نے اللہ کو دیکھ کے کرنا ہوتا ہے. انتا عبد اللہ کا انا کا تراہ، وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے رب نے دیکھ لیا ہے نا، بس کافی ہے اتنا، کوئی شکریہ ادا کرے یا نہ کرے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو علم اور حکمت ملی ان کے محسن ہونے کی وجہ سے. اگر ہم بھی محسن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم اور حکمت عطا کرے گا، کیونکہ وعدہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، محسنین کو ہم اسی طرح ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جیسے موسیٰ کو دیا تھا علیہ السلام.
اور ویسے بھی اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تو جب آپ دوسروں پر احسان کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے ساتھ بھلائی فرماتے ہیں. تو یہ نبوت اور فقہ اور عقل اور قوت یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں. اور جوانی میں جو شخص عبادت کرتا ہے اور اچھی عبادت کرتا ہے اس کو بڑی عمر میں لازماً حکمت نصیب ہوتی ہے. آپ دیکھیں اپنے بزرگوں کو، خاندان کے وہ بزرگ جو عبادت گزار تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کتنی اثر کرتی تھی اور کیسی آپ نے پلے باندھی ہوئی ہوں گی. اگر آپ کو کچھ بھی گھر میں ایسی خدمت کا اپنے دادا دادی کی یا اپنے بزرگوں کی موقع ملا تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے کیا کچھ ان سے نہیں سیکھا، بشرطے کہ وہ عبادت گزار. اور اگر وہ بھی دنیا دار تھے تو وہ بڑے ہو کر بھی پھر آپ کی دنیا ہی کی فکر کرتے رہتے ہیں. حسن کہتے ہیں، حسن بصری، کہ جو شخص جوانی میں اچھی طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی عمر میں اس کو حکمت عطا فرما دیتا ہے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ علم اور حکمت اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، جس کو وہ عطا کر دے اور جس کا وہ موقع دے دے، جس کو پانے کا، جس کو توفیق دے دے حاصل کرنے کی. دوسری بات یہ کہ جزا عمل کی جنس سے ملتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آتیناہ حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین. اور تیسری بات یہ کہ علم اور حکمت حاصل کرنے کے لیے محسن بننا ضروری ہے. اور محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرے اور بندوں کے ساتھ بھی معاملات میں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے. 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیے، دعا مانگی، فلانی مشکل آسان ہو جائے، نہیں ہوئی، کوئی نہیں ہوئی، کوئی فائدہ نہیں، بڑے ذکر کر لیے، بڑے وظیفے کر لیے، بڑی دعائیں مانگ لی، بڑا یہ کر لیا، وہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں. کوئی بھی تکلیف کیوں آتی ہے؟ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. اور دعا تکلیف کے وقت دعا جلدی کیوں نہیں قبول ہوتی بعض اوقات؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اور زیادہ دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا بھی عبادت ہے اور اس تکلیف پر صبر بھی بہت بڑی عبادت ہے. تو گویا تکلیف انسان کے لیے کیا بن گئی؟ اللہ سے قرب کا ذریعہ بن گئی، جو اس کے بغیر ہونے والا نہیں تھا. جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسے ایکسپیرینس کیے ہوں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دکھ اور تکلیفیں اور بیماریاں اور پریشانیاں آئیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرانے کے لیے جن کی طرف پہلے توجہ نہیں تھی. یہ انسان کی بڑی ناسمجھی ہوتی ہے کہ وہ جس حال میں ہوتا ہے اس کو اپنے لیے بہت بڑی چیز سمجھتا ہے کہ میں تو یہ بھی کر رہی ہوں اور وہ بھی کر رہی ہوں اور وہ بھی کر رہی ہوں. اور دنیا کی بھاگ دوڑ کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہیں، بڑی مصروف زندگیاں ہمارے پاس اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کوئی اللہ کے دین کی خدمت میں مزید ٹائم لگائیں یا ہم اور کوئی عبادت کا کریں یا علم حاصل کریں. پھر اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور جن پہ اللہ رحمت کرتا ہے پھر وہ اس آزمائش سے کچھ اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور جن پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی پھر وہ اس آزمائش میں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اس علم کو چھوڑ کر اور چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تو حکمت کیا ہے؟ خاص طور پر یہاں جو حکمت کی بات آئی ہے نا، تو حکمت اصل میں صحیح بصیرت، صحیح قوت فیصلہ اور بہترین چیز کو بہترین علم کے ذریعے جاننا. لسان العرب میں اس کا یہ معنی ہے. اور حکیم کہتے ہیں عالم اور کاموں کو خوبیوں سے کرنے والے کو، جو اچھی طرح کام کرے، پختہ طریقے سے کام کرے. اور عام طور پر معنی کیا کیا جاتا ہے حکمت کا؟ چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھنا. تو حکمت میں صحیح سمجھ اور فہم کہ واقعات کو انسان صحیح سمجھے، صورتحال کا صحیح جائزہ لے، اور یہ ہوتا ہے کثرت علم سے، مشاہدے سے، تجربات سے
قوت حافظہ سے، غور و فکر اور تدبر سے، تفقہ سے، تحمل، بردباری اور برداشت سے، اپنے جذبات پر قابو پانے سے۔ جو لوگ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے اور جلد غصے میں آ جاتے ہیں، ٹیمپرامنٹ کے مریض ہوتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات ان کے ٹیمپرامنٹ کو آؤٹ کر دیتی ہے، ان کے اندر پھر حکمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کو حکمت نصیب نہیں ہوتی۔ اور حکمت کا ہونا کتنی بڑی دولت ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل جائے اس کو تو بہت بڑی خیر مل جاتی ہے۔ اور پھر پازیٹیو تھنکنگ سے، معاملات کو ان کے صحیح رخ میں دیکھنے سے، صحیح رائے، اور اس کی وجہ سے پھر انسان صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی رائے مضبوط ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے، قوت فیصلہ ملتی ہے انسان کو کہ کیا کام کرنا چاہیے، کس کو ترجیح دینی چاہیے، کون سے کام غیر اہم ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اتنی سمجھ ہے کہ میری زندگی میں کیا چیز میری آخرت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور کیا کم فائدہ مند ہے، میں اپنے وقت کو کہاں گزار رہی ہوں۔ اکثر لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کیونکہ حکمت کی کمی ہوتی ہے نا، تو بس سستی اور خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو عقل مند انسان، حکمت والا انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، کاموں میں وہ ترجیحات یعنی پرائرٹیز مقرر کرتا ہے کہ مجھے پہلے کیا کرنا چاہیے، پہلے نماز پڑھنی چاہیے یا پہلے سو جانا چاہیے یا پہلے کہیں اور بازار میں گھومنے چلے جانا چاہیے۔ تو جو عقل مند حکیم انسان ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری آخرت کے لحاظ سے بہتر کیا ہے، پہلے وہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ اور کرتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ کون سی جگہ میرے کام کرنے کے لیے مناسب ہے، کون سا وقت مناسب ہے، کون سے لوگوں کے ساتھ مجھے تعلق رکھنا چاہیے اور کن لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، کون سی چیزیں میری زندگی میں بڑی اہم ہے جو مجھے پہلے کر لینی چاہیے، فوری کرنے کے کام کون سے ہیں، کام کرنے کا احسن طریقہ کیا ہے، کیا جو کام میں کرنے جا رہی ہوں مجھے کرنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور پھر یہ کہ ان کی زندگی میں توازن ہوتا ہے، اعتدال ہوتا ہے، اور ہر چیز میں ان کی سلیکشن بہترین ہوتی ہے۔ پھر وہ مسائل کا حل نکال لیتے ہیں اللہ کے اذن سے، اپنے لیے رستہ بنا دیتے ہیں۔ حکمت کا ایک لغوی مطلب حوصلہ بھی ہے، حوصلہ مند ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوبی ہے کسی کا حوصلہ مند ہونا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کی زندگی میں کوئی غم یا پریشانی آتی ہے تو وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے حوصلے غیر مضبوط ہوتے، حوصلہ نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ جن کو اللہ نے حکمت عطا کی ہوتی ہے وہ مشکل وقت میں صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں اور تدبیر اختیار کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ پھر کئی رستے مشکل سے نکلنے کے سجھا دیتے ہیں اور اس میں سے وہ بہترین رستے کا انتخاب بھی کر لیتے ہیں۔ موقع شناس بھی ہوتے ہیں، بے موقع کام نہیں کرتے، بے موقع نصیحتیں نہیں کرتے، اور موقع جب آ جاتا ہے تو اس کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر ان کے اندر متلون مزاجی نہیں ہوتی۔ متلون مزاجی کیا ہے؟ کبھی ایک کام کرنا، پھر اسے چھوڑ کے دوسرے کو لگ جانا، پھر تیسرے کو لگ جانا، کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا۔ تلون ہوتا ہے رنگ بدلتے رہنا۔ لون سے نا، لون عربی زبان میں رنگ کو کہتے ہیں، ما لونھا، یعنی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے، کوئی استقامت نہیں، کوئی مستقل مزاجی نہیں۔ لیکن با حکمت انسان جو ہے وہ جب سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، اور جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس پہ جم بھی جاتا ہے۔ پھر حکمت والا انسان یہ بھی جانتا ہے کہ کس انسان سے کس طرح معاملہ کرنا ہے، بچے سے کیسے کرنا ہے، اپنے جیسوں سے کیسے کرنا ہے، اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے۔ بات برموقع صحیح اور نفع مند کرتا ہے، فضول کی باتیں نہیں، بیکار کی باتیں نہیں، صرف بولنے کے شوق میں بولتا نہیں چلا جاتا، غلط سلط نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، اور مختصر گفتگو میں سارے نکات کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو ایسا انسان قابل رشک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس کو راہ حق پر خرچ کرنے کی قدرت بھی دی، یعنی مال دیا اور پھر وہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی
اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. یعنی خود بھی فیصلہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی حکمت سکھاتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو صاحب حکمت انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کو بھی زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. اور حکمت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو حکمت کی دعا کی اور 2 دفعہ کی کہ دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی اللہ الحکمت مرتین، کہ اللہ مجھے حکمت عطا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار ان کے لیے دعا کی. اللہ ہم سب کو حکمت عطا کر دے. اور کیونکہ جسے حکمت مل گئی اس کو تو خیر کثیر مل گیا، اس کی دنیا بھی سنور گئی. کیونکہ دنیا میں اچھے برے حالات سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو مشکل وقت آنے پر بڑے کمپوزڈ ہوتے ہیں، اللہ سے توقع رکھتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، صحیح طریقہ اختیار کرتے ہیں. اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ امرہ فرطہ، بس کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس سے بات، اس کو کہانی سنا، اس کو سنا. حاصل کیا؟ نتیجہ کیا؟ اگر آپ اپنے مسائل کا ذکر 10 لوگوں سے کر لیں گے تو حاصل کیا ہوگا؟ وہ کیا کریں گے آپ کے لیے؟ 10 مختلف مشورے کر کے آپ کو کنفیوز کریں گے. حاصل کچھ بھی نہیں ہونا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. آپ اپنے غم کی فریاد سنانے کے لیے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. لوگ سنتے ہوئے ایک تو بیزار ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا. آج کس کے پاس وقت ہے کہ وہ ہماری بہت سی کہانیاں سنیں؟ تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ اپنے غم اور دکھوں کی فریاد اللہ سے کرتا رہتا ہے اور کر کے فارغ ہو جاتا ہے. اور پھر لوگوں سے ہنستے مسکراتے، لوگ سمجھتے ہیں اس کی زندگی میں تو کوئی غم ہی نہیں ہے، تو سارا بس اچھا ہی اچھا ہے اس کے ساتھ، اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو حکمت کا سرچشمہ قرآن ہے. حکمت کہاں سے حاصل کریں؟ قرآن سے. قرآن سے کبھی بھی تعلق کم نہ کریں. اور سمجھ کے، کل ہی فقہ القلوب میں پڑھی نا 4 باتیں آپ نے، کہ اعلیٰ ترین درجہ قرآن سے تعلق قائم کرنے کا کیا ہے؟ معرفت. قرآن کی معرفت، اور قرآن کے ذریعے پھر اللہ کی معرفت. اور جن چیزوں کو ہمیں اللہ نے سمجھنے کے لیے کہا ہے ان کو سمجھیں ہم. کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہے ہوتے. تو ایسا تعلق جو ہے نا وہ فائدہ نہیں دیتا، سوائے اس کے کہ کچھ ثواب بس آپ کو مل جاتا ہے. قرآن مجید کی ایک صفت بھی بتائی گئی، والقرآن الحکیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. کعب کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے. قرآن مجید کے بعد سنت حکمت سکھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کے ساتھ جو حکمت کی تعلیم دی وہ سنت تھی آپ کی. یعنی کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت. بعض علماء کہتے ہیں کہ معرفت باللہ ہی حکمت ہے. جو جتنا اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی حکمت والا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر حکمت کی اساس ہے. جو بندہ جتنا شکر گزار ہوتا ہے اتنا ہی صاحب حکمت ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شکر سے میری نعمتیں باقی بھی رہیں گی اور بھی ملتی جائیں گی. پھر اسی طرح آخرت کی یاد، یہ حکمت میں اضافہ کرتی ہے. انسان ہر کام کو، ہر چیز کو اس کے اصل پرسپیکٹو کے ساتھ پھر دیکھنے لگتا ہے کہ کون سا کام مجھے وہاں فائدہ دے گا، کون سا کام یہاں فائدہ دے گا، مجھے کس طرف جانا چاہیے. مثال کے طور پر ایک ہی وقت میں ایک طرف آپ کے لیے دنیا ہو جس کی آپ کو اب اتنی ضرورت نہیں، اور دوسری طرف آپ کی آخرت ہو، تو جو حکمت والا انسان ہوگا وہ اس کام کو لے لے گا جس کے اندر اس کی آخرت کا فائدہ ہے، چاہے اس کی دنیا کا تھوڑا نقصان بھی ہو جائے، کیونکہ دنیا کا تو بالآخر نقصان ہونا ہی ہونا ہے. یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. جس دن ہم نے مرنا ہے all our belongings will go to others.
ہمارے پاس کیا رہنا ہے؟ آج چھوٹی سی چیز ہماری گم جائے، لوز ہو جائے تو ہم سمجھتے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ میرے ہاتھ سے چلا گیا. اور اس دن تو خالی ہاتھ جانا ہے، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں. اگر کچھ ڈالا ہوا بھی ہے نا تو وہ بھی نکال لینا ہے، کوئی بھی نہیں ساتھ جانے دے گا. پھر ترک گناہ، کیونکہ علم نور ہے اور گناہوں سے علم کا نور بجھ جاتا ہے. پھر زہد اختیار کرنا. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو. تو جو دنیا کے حرص نہیں رکھتا، لالچ نہیں رکھتا، دنیا کے عیوب اور اس کی بیماریاں اور اس کا علاج اس کو سمجھ آ جاتا ہے. پھر علم میں اضافے کی کوشش، تجربات، ایکسپیرینس کرنا. صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں ہوتا. حکمت صرف کتابوں سے نہیں آتی. حکمت مشکل ماحول میں رہنے سے آتی، مشکلات کو جھیلنے سے آتی ہے. حکمت صاحب حکمت لوگوں کی کمپنی سے آتی ہے. پھر علم کو عمل میں ڈھالتا ہے انسان تو حکمت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ورنہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے. پھر صبر و تحمل اور بردباری، یہ بھی حکمت کا ذریعہ ہے. پھر حکمت کا استعمال حکمت کو بڑھاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا وہ شخص قابل رشک ہے جو جسے اللہ نے حکمت دی، جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، آگے بھی سکھاتا ہے وہ حکمت. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان دعا کرتا رہے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر لے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل. اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل کی صورت میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو ہم پر مشتبہ اور خلط ملط کر کے نہ دکھا کہ ہم گمراہ ہوں. نیکسٹ آیا. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. اور وہ شہر میں داخل ہوا جس وقت اس شہر کے رہنے والے غفلت میں تھے، تو اس نے اس میں دو مردوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا. یہ ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو وہ شخص جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا، اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو موسیٰ نے اسے گھونسا مارا اور اس پر زندگی تمام کر دی. بولا یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، بے شک وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے، تو اس کے بعد بتایا کہ وہ مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کرنے کا اور جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ان کی زندگی میں، ان کا سبب کیا تھا. یعنی اب ان کی زندگی کے ایک اور موڑ کی طرف اشارہ ہے. اور وہ کیا تھا، قصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا سے. موسیٰ علیہ السلام مصر کے دارالسلطنت میں تھے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مصری لوگ یا قبطی لوگ، جن کو مصر کے رہنے والوں کو قبطی کہا جاتا، بنی اسرائیل پر کیسے کیسے مظالم ڈھاتے ہیں، ان سے کیسی مشقتیں لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کتنا تھرڈ کلاس سلوک کرتے ہیں.
ہر روز اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ان مظالم کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے، اور ویسے بھی قدرتی طور پر ان کی ہمدردیاں اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ تھیں، اور قوم کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ انہی کے بچے ہیں، انہی کی قوم کے فرد ہیں۔ تو ایک دن وہ جب شہر میں سناٹا تھا، لوگ آرام کر رہے تھے، جیسے دوپہر کا وقت قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، گرم ملکوں میں دوپہر کے وقت سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں۔ اب تو جب سے کاروں میں اے سی آ گئے ہیں تو اب سڑکیں نہیں سنسان ہوتی، لیکن پہلے ایسے ہی ہوا کرتا تھا کہ دوپہر کے وقت ٹریفک اور عام لوگوں کے آمد و رفت، کسی کے گھر آنا جانا، خریداری خرید و فروخت، یہ چیزیں ختم ہو جاتے، بند ہو جاتی تھی۔ تو ایسے ہی ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام محل سے نکلے اور شہر میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قبطی اور اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا ہم قوم سمجھ کر مدد کے لیے پکارا کہ یہ قبطی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ اب ہوتا ہی ہے نا کہ انسان کے مائنڈ میں بھی کچھ حافظے میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ہاں واقعی قبطی ظالم ہے، وہ ایک امپریشن ہوتا ہے۔ تو اب جو ظالم ہوتا ہے وہ ظالم کے طور پر آپ کے دماغ میں پرنٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ظالم ہے، اپریسر ہے۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے جب سنی بات اسرائیلی کی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی ظالم ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو الگ کرنا چاہا، لڑائی کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، گتھم گتھا ہو رہے تھے، تو ان کو چھڑایا، اور جب دیکھا کہ قبطی پیچھے نہیں ہٹ رہا تو انہوں نے ایک مکہ مارا، اور قبطی کو وہ ایسی جگہ پہ لگا کہ وہیں گر کے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور نہ ان کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ وہ ایک گھونسے سے مر جائے گا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تھے، اور بعض اوقات کچھ جگہ ایسی سینسیٹیو ہوتی ہیں کہ وہاں پر انسان کو چوٹ لگے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ اچانک ہی واقعہ ہوا، کوئی پلان نہیں تھا، کچھ نہیں۔ بعض اوقات آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آگے ایکسیڈنٹ میٹ کر لیتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو وہ کوئی پلاننگ تھوڑی ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے سارے حالات بدل جاتے ہیں اور کہاں سے کہاں، یعنی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت میں رکھے۔ لیکن یہ ان کی زندگی میں ایک بہت ہی، آپ سوچیں کہ آپ کسی کے انسان کے ہاتھ سے بلا ارادہ کوئی قتل ہو جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اچانک یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے اس کے انجام پہ غور کیا کہ یہ واقعہ ان کے اور ان کی قوم کے حق میں کیا نتیجہ لا سکتا ہے، اب وہ آگے کیا ہوگا۔ تو وہ سخت پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یہ شیطان کا کام ہے جس نے مجھے اس فساد میں الجھا کے غصہ دلا کے یہ کام کروا دیا ہے، اور شیطان تو ایسا دشمن ہے جو کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، دخل موسیٰ یعنی المدینہ مراد مصر، یعنی فرعون کے محل سے آتے ہوئے۔ اب وہ تو وہیں مصر میں ہی رہتے تھے، تو آنے کا کیا مطلب ہے، یعنی دخل مدینہ میں داخل ہونے کا کیا مطلب؟ مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں بلکہ شہر، سٹی مراد ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو ایوان حکومت ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، وہ شہر کے اندر نہیں ہوتے، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ باہر ہوتے ہیں، سبربز میں ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ تو فرعون کے محلات اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں نا کہ جہاں پر پیرامڈز ہیں، اگر آپ ایجپٹ گئے ہیں یا تصویروں میں یا نقشے میں دیکھیں تو پیرامڈز جو ہیں وہ شہر سے کافی باہر کی طرف ہیں۔ اب کا مجھے نہیں پتا، جب 88 میں نے وزٹ کیا تھا تو وہ شہر سے نکل کے آگے کہیں جاتے ہیں، اور صحرا ایسا تھا، آس پاس عمارتیں وغیرہ نہیں تھی۔ تو یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت بھی وہ عام شہری آبادی کے اندر نہیں رہتے تھے بلکہ باہر کی طرف، اطراف کی طرف، یعنی شاہی محلات عام آبادی سے باہر واقع تھے، جہاں سے وہ نکل کے شہر کی طرف آئے۔ اچھا، مین سٹی آف یعنی قاہرہ سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، سبحان اللہ۔ تو الہین غفلت من اہلہا، یعنی شہر میں لوگوں کو بتائے بغیر داخل ہوئے، دوپہر کے وقت یا پھر عشاء کے بعد جب لوگ سو جاتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک وقت ہو سکتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ نصف النہار تھا، یعنی دوپہر کا وقت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کیوں نکلے تھے گھر سے؟ اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ فرعون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام کا باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے،
کہ نہ نکلے. تو موسیٰ علیہ السلام چپکے سے نظروں سے اوجھل ہو کر بھیس بدل کے ایسے وقت میں شہر کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے نکل گئے ہوں گے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، انہوں نے اس میں دو لوگوں کو دیکھا، دو مردوں کو آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، باہم لڑتے ہوئے. یقتتلان کا مطلب یہاں قتل کرتے ہوئے نہیں ہے بلکہ لڑائی جھگڑا مراد ہے. ھذا من شیعته وھذا من عدوہ. شیعہ ان کی جمع ہے، فرقہ گروہ جس سے انسان مدد حاصل کرتا ہے، قوت حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلتے رہتے ہیں. یعنی ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کی مخالف یعنی ان کی دشمن کی قوم یعنی فرعون کی قوم میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. فاستغاثہ، استغاثہ غوث سے ہے، غیث بارش، اس بارش کو کہتے ہیں جو قحط سالی کے بعد آتی ہے. تو استغاثہ کہتے ہیں مدد کے لیے پکارنے کو، فریاد کرنے کو. اگر اردو میں کوئی گھروں کے فیملی لا میں جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو لکھتے ہیں نا اسٹامپ پیپر وغیرہ یا کورٹ کو لکھتے ہیں شکایت نہ ہو تو ہاں وکیل استغاثہ یعنی جس نے شکایت درج کیا اس کا وکیل. تو جو ان کی اپنی قوم کا شخص تھا اس نے مدد مانگی. کس سے مدد مانگی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. کس کے خلاف مانگی؟ فرعونی کے خلاف، قبطی کے خلاف، مصری کے خلاف. اب بات یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، یہ انبیاء کا خاصہ ہے. ٹھیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے جہری دعوت دی تو ان کے دشمن اور بڑے بڑے سرکش سردار جیسے ابو جہل وغیرہ نے شدید مخالفت کی. تو ایک شخص قبیلہ اراش سے اپنے اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ آیا. ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے لیکن قیمت ہی نہیں دی. وہ مکہ مکرمہ میں اجنبی تھا، باہر سے بیچارہ آیا تھا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی قربانی کے موسم میں جو لوگ گاؤں وغیرہ میں جانور پالتے ہیں وہ شہر کے اندر لے آتے ہیں. تو وہ مکہ میں اجنبی تھا. اس نے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں سے مدد طلب کی کہ کوئی مجھے میرے پیسے لے دے وہ سے ابو جہل سے کہ اس نے مجھ سے اونٹ خریدے اور مجھے پیسے نہیں دیے. تو باقی لوگ اس کا مذاق، بڑے بڑے لوگ جو سردار تھے مذاق اڑانے لگے. اس آدمی سے کہا کہ تمہارا فیصلہ اور انصاف سرخی مائل سفید شخص ہی کر سکتا ہے. اشارہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان لوگوں نے یہ بات سنجیدگی سے نہیں کہی تھی، یعنی مذاق اڑایا تھا ایک طرح سے، اور وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس نہیں جائیں گے. اگر چلے بھی گئے تو وہ آپ کی بات تو مانے گا نہیں. اب کیا ہوا؟ اس شخص کو ایک بات پتہ چلی کہ وہ میری مدد کریں گے. تو وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اس کو تو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ مجھے میرے ساتھ اس طرح مذاق کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں. تو وہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. وہ ان کو نہیں جانتا تھا. اس نے کہا کہ یہ ابو الحکم نے اس طرح مجھ سے اونٹ لیے ہیں اور پیسے نہیں دیے، آپ میری مدد کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تردد نہیں کیا، کہا کہ آؤ چلیں چلو چلتے ہیں، ابو جہل کے گھر چلتے ہیں. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا محمد. تو ابو جہل اس حال میں باہر نکلا کہ کانپ رہا تھا، اس کا رنگ اڑ گیا. آپ نے ابو جہل سے کہا کہ اس شخص کو اس کے اونٹوں کی قیمت دے دو. تو ابو جہل نے کہا ابو القاسم میں ابھی دیتا ہوں. پھر وہ مال لایا اور اس نے اس شخص کو دے دیا. تو وہ شخص جس کو قیمت ملی واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان کے گھر والوں کو بھی جزا دے، آپ میرے ساتھ گئے اور آپ نے میری قیمت دلوا دی. وہ سارے لوگ بڑے حیران ہو گئے. وہ تو یہ امید لگا رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو ابو جہل ان کو برا بھلا کہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. جب ابو جہل آیا تو لوگوں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ واللہ محمد نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ان کی آواز سنی، آواز سنتے مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا. باہر نکل کے دیکھا تو ان کے سر کے پیچھے سے ایک اونٹ جھانک رہا تھا. نہ میں نے کبھی اس کے سر جیسا سر اور نہ گردن جیسی گردن دیکھی، نہ اس اونٹ کے دانتوں جیسے دانت دیکھے. مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس اراشی کے پیسے نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے زندہ نگل لیتا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ابو جہل کے دل میں ڈال دیا اور ابو جہل نے وہ پیسے ادا کر دیے.
تو کہنے کی یہ کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے کیونکہ ایک نبی کے واقعے کو دوسرے نبی کے واقعے سے سمجھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے کیوں اپنے محل سے. موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کی مدد کیوں کی؟ کیونکہ انبیاء پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کریں. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یعنی اس کو دور دھکیلا اور پوری مٹھی سے اس کے سینے میں مارا. قضا علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری فیصلہ کر دیا اس کا، یعنی قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، مدد کا ارادہ تھا، صرف ظلم کو روکنے کا ارادہ تھا. عام طور پہ دیکھا جائے تو کوئی کسی کے مکے سے مرتا نہیں ہے، لیکن تقدیر میں ایسا ہی تھا. اور انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ سے بھی بچتے ہیں بلکہ شبہات سے بھی بچتے ہیں. تو اسی لیے انبیاء کہتے ہیں الانبیاء معصومون من الکبائر دون الصغائر، کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے علاوہ وہ صغیرہ سے بھی بچتے ہیں. لیکن کبھی کوئی کام ایسا بھی ہو جاتا ہے جو گناہ تو نہیں ہوتا لیکن اعلیٰ سے کم درجے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کو الہام کر دیتے ہیں اور وہ رجوع کر لیتے ہیں. تو ان کا حال اس عمل سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے جو اس بات کی وجہ سے پیش آیا ہوتا ہے. تو نبی سے اگر خلاف اولا کوئی کام ہو جائے، خلاف اولا کا مطلب ہے اعلیٰ درجے سے کم تر درجے کا کوئی کام ہو جائے یا کوئی صغیرہ کام ہو جائے تو وہ توبہ استغفار سے ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کام ہوا تو انہوں نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے. انہ عدو مضل مبین، ھذا سے کیا مراد ہے؟ یہ قتل. من عمل الشیطان، کہ شیطان نے غصہ دلایا اور شیطانی عمل تھا کہ اس نے اس کام کو مزین کر دیا. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن بھی ہے، بندوں کو گمراہ کرنے کی حرص رکھتا ہے اور کھلم کھلا گمراہ کرنے کے کرتا ہے، یعنی شیطان. تو اس کے گمراہ کرنے کی حرص کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح ایک قبطی کا قتل ہو جانا ایک بہت بڑے فتنے کا سبب بن سکتا تھا. تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ کام تو مجھ سے شیطان نے کروایا ہے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جاتا نا. یہ دیکھیں کہ پھر یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، دو گروہوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی کہ ایک لو کلاس والے شخص نے کسی ہائی کلاس کے شخص کو مار ڈالا. یعنی کہ ایک اس دور کے حساب سے تو یہ کہ ٹیررسٹ اٹیک بن گیا. یعنی ایک غلام قوم کے فرد نے ایک شاہی خاندان کے فرد کو مار ڈالا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام فوراً بھاگ گئے کہ یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان انسان کو فتنوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا تو ساتھ ہی کیا فرمایا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اے بنو آدم، شیطان ہرگز تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے. تو شیطان بہرحال انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ مضمون قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آتا ہے، جیسے سورۃ یاسین میں آتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور وہ شیطان جو ہے وہ انسان کو برے اعمال مزین کر کے بھی دکھاتا ہے کہ اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاملات میں بہرحال احتیاط بہتر ہوتی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں بستی میں داخل ہوئے جب لوگ سکون اختیار کر چکے تھے.
یعنی یہ جو فرمایا نا وَدَخَلَ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی اس خاص وقت کا انتخاب، کیونکہ پیچھے حکمت کی بات ہوئی نا، یہ ان کی حکمت میں سے تھا کہ انہوں نے شہر میں جانے کا وقت وہ منتخب کیا جب سب سو رہے تھے، سب کچھ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ صورتحال کیسی ہے. پھر ایک اور بات یہ ملتی ہے کہ انسان مدد اس سے طلب کرے جو مدد دینے کے لائق ہو، اہل ہو. بعض اوقات ہم کسی چیز کا سوال ایسے شخص سے کر لیتے ہیں جس کے پاس وہ ہوتی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم مایوس ہوتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں، حالانکہ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کو کام کہا ہی کیوں جو کرنے کے قابل نہیں تھا، آپ نے کسی ایسے شخص سے امیدیں لگائی ہی کیوں جس بیچارے کے بس میں نہیں تھا کہ وہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے. ٹھیک ہے، تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو انہوں نے موسیٰ کو دیکھا قوی انسان کو، اس شخص نے، تو اس سے مدد طلب کر لی. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ مخلوق سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، لیکن مشروط ہے. مشروط کیا ہے، شرط کیا ہے؟ کہ وہ کام ان کے بس اور اختیار میں ہو، وہ کر سکتے ہوں. مثلا اگر آپ کسی کہتے ہیں ادھر آئیے ذرا گلاس اٹھائیے، تو اس مدد طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ اس کے منافی نہیں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. جس کا یہ مطلب نہیں کہ ان امور میں بھی ہم کسی سے مدد نہیں لیتے جو اللہ نے بندوں کو کرنے کی طاقت دے رکھی ہے، وہ طاقت بھی تو اللہ ہی نے دی ہے. اور یہ نقطہ یاد رکھیے کہ جس کام میں مخلوق فائدہ نہ پہنچا سکتی ہو اس میں مدد طلب کرنا جائز نہیں. مثلاً جی بازاروں پہ جا کے دعائیں کرنا کہ وہ بیٹا دے دیں یا وہ روزی کا بندوبست کر دیں یا کوئی اور اس طرح کے کام کر دیں، تو وہ ان کے بس میں تو ہے نہیں، وہ تو نہیں کر سکتے. مطلب اگر کوئی میت سے فریاد رسی کرتا ہے تو میت تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، اپنا ہاتھ تک نہیں اٹھا سکتی، کسی اور کی کیا مدد کرے گی. لیکن اگر کوئی شخص زندہ ہے اور وہ اس کو کسی کام میں اس سے ہیلپ چاہتا ہے، کوئی سوال ہے اس کا، کوئی مدد چاہتا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے پاس یہ اختیارات ہوں. پھر اسی طرح مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے. انبیاء پر مظلوموں کی مدد کرنا واجب ہوتا ہے، اور مظلوم کی مدد کرنے کا ثواب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا. یعنی کوئی آپ کی سسٹر، کوئی آپ کی فرینڈ کسی مجلس میں ہے نہیں اور سارے لوگ اس کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اس کو ڈیفینڈ کر کے، اس کی تعریف کر کے، لوگوں کو اس بات سے روک کے. تو فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کرے گا. اور مظلوم کی مدد نہ کرنے کا گناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ بس ایک کوڑے کی سزا باقی رہ گئی. جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. جب اثر زائل ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا تم نے کس بنا پہ مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی. یعنی اگر کوئی مدد پہ قادر ہے، یہ بھی شرط ہے نا، اگر کوئی مدد پہ قادر ہے اور پھر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ مجرم ہے. لیکن اگر کوئی قادر ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی پوچھ نہیں، پھر جو اختیار میں وہی کیا جائے.
پھر اسی طرح ایک اور بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے کہ سائل سے شر اور تکلیف کو دور کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میری مدد کریں، یہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پٹی لگا دیں، مجھے کچھ اور کر دیں، تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو تکلیف کسی کی دور کریں. اس آیت سے موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور طاقت کا پتہ چلتا ہے، ان کی غیرت کا بھی پتہ چلتا ہے. جب اس نے مدد طلب کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی شرط نہیں رکھی، فوراً آگے بڑھے اور مدد کر دی. پھر یہ کہ گناہ کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے، یہ جائز ہے، کیونکہ وہی معصیت یا گناہ کے کام کو جائز قرار دیتا، مزین کرتا ہے. پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نافرمانیاں شیطانی اعمال اور افعال میں سے ہیں. نافرمانی کے کام شیطانی کام ہے، ھذا من عمل الشیطان. پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسانی فطرت میں اصل جو ہے وہ خیر رکھی گئی ہے، اور جب انسان فطرت سے انحراف کرتا ہے تو شیطان وسوسے ڈال کے شر ڈالتا ہے. پھر یہ کہ چیزوں کو اسباب سے جوڑنا چاہیے. اس میں جواز ہے چیزوں کو اسباب سے جوڑنا. کیسے؟ مثال کے طور پر انہوں نے کہا تھا ھذا من عمل الشیطان، یہ میں نے نہیں مارا، شیطانی اثر سے ہوا ہے. اسباب سے جوڑنا. بس آپ کسی کو کہیں کہ پانی چاہیے، وہ جگ رکھا ہے، جگ میں سے آپ پانی اس میں ڈال لیں، تو آپ نے کیا کیا؟ سبب سے جوڑا نا. ٹھیک ہے، کہ جو چیز چاہیے پھر اس کا پتہ کریں. اگر کوئی آپ سے کہے پانی کہاں سے لیا تو آپ کیا کہیں گے؟ جگ سے. جگ پانی دیتا ہے، جگ سبب ہے. ٹھیک ہے، تو سبب کا بیان کرنا گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے. پانی تو اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. یہ اسی کی طرف سے، ہمارے دل میں یہی ایمان ہو چاہیے کہ اسی کی طرف سے ہے. لیکن بیچ میں جو سبب بن جاتا ہے اگر اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں. جیسے قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اس کو جبریل علیہ السلام کا قول بھی کہتے ہیں، انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین. تو یہ جبریل کا کلام تو نہ ہوا نا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کو سبب کی طرف منسوب کر دینا، یعنی مثال کے طور پہ یہ ٹیشو کہاں سے لیا ہے؟ یہ وہ میری بہن لائی تھی میرے لیے، تو یہ بہن نے دیا ہے، تو کوئی حرج نہیں. یعنی سبب سب کو پتا ہے کہ اوریجنیٹر وہ نہیں ہے، وہ صرف ایک مینز ہے لانے والی. ٹھیک. پھر اس آیت سے مزید پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی بنی آدم سے کتنی عداوت ہے، کتنی عداوت ہے بنی شیطان کی، کتنی دشمنی رکھتا ہے وہ. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ہاں بالکل. یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بزن یعنی ڈال دیا تھا، یہ عداوت ڈال دی تھی. جی طاہرہ مائک دیجیے. استاذہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے مارا اور ایک قسم کا قتل ہو گیا نا، ایک ان سے جان کا، تو اس کے جیسے لوگوں سے ایسے بڑی بڑی مسٹیک ہو جاتی ہیں، تو کیا ان کی معافی صرف یہ ہے یا پھر ان کا بدلہ بھی بنتا ہے؟ اس کا قتل کا جیسے قتل خطا ہوتا ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایکسیڈنٹ میں آپ کی غلطی نہیں تھی، غلطی سامنے والے کی تھی، لیکن لگی تو بہرحال آپ کی گاڑی کو، تو مر گیا بندہ بیچ میں، یہ قتل خطا ہے. تو قرآن مجید میں قتل کی قسمیں بھی بتائی گئی ہیں اور ان کا کفارہ بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور گناہ معافی. جی جو گناہ ہے استاذہ، جسے
بہت سارے گناہ آپ ارادتاً نہیں ہوتے، آپ سے شیطان جی ہاں، کرواتا ہے، تو اس وقت میں تو پھر صرف معافی ہے. معافی ہے. اگر اللہ کے حق میں ہے تو معافی مانگ لی، اور اگر بندے کے حق میں تو بندے سے بھی معافی مانگ لی. جزاک اللہ. جی غیبت کر کے پھر جائیں اس کے پاس معافی مانگ لی. استاذہ جی یہ بس جو مشکل ہے نا تو پھر کرنی نہیں چاہیے، تاکہ پھر بری کیسے ہوں گے. ہاں جی جی یہ مظلوم کی مدد کی بات ہو رہی تھی نا، تو کئی دفعہ جسمانی طور پہ وہ نہیں ہوتے مظلوم، ان کو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک شولڈر چاہیے ٹو کرائی اپون، آپ کو کوئی سن لے ان کی بات، تو اس سے بھی ان کو بہت وہ ہو جاتی ہے ریلیف. اور آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مزریبل حالت میں اس وقت ان کو چاہیے اس طرح کی ہیلپ، کوئی مشورہ چاہیے، کوئی گائیڈ لائن چاہیے، کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی چیز چاہیے. جی ہاں اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عادتاً کچھ لوگ ہر ایک کے سامنے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ مسائل جس میں کسی دوسرے شخص کی عزت پہ حرف آتا ہو، مثلا ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہے کوئی، اور تو ہر مجلس میں بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کی برائیاں شروع کر دینا، کیا مطلب ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جی تو بس استاذہ جی یہ بغیر وضو کے اور ایک مظلوم کی مدد نہ کرنے پر قبر میں ایک کوڑا جو لگایا گیا، یہ بہت ہی سخت بات ہے، اور خصوصاً سردیوں میں اکثر لوگ نمازوں کے لیے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور پھر سردی وضو نہ کرنے کی وجہ سے بھی رکے رہتے ہیں کہ وضو نہ کرنا پڑے. نہیں وضو ایک وضو سے کئی نمازیں تو ہو جاتی ہیں. جی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایسے ہی کیا تھا، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی تھی. عام طور پہ آپ ایسا نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا وضو تھا ہی نہیں اور ویسے ہی نماز پڑھ لی. اچھا یہ مطلب ہے. تو استاذہ جی 3 4 نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا سسٹم بڑا اچھا ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پہ بہت دن چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن استاذہ جی بچے جو ہیں خصوصاً وضو کرنے کے بڑے چور ہیں. ہاں جی ان کو سمجھانا چاہیے. بالکل ان کو یہ حدیث سنا دینی چاہیے کہ ایسا نہیں کرنا. بالکل. آگے لائیے. کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. مونا. ساجی میں سوچ رہی تھی کہ یہ واقعہ جب ہوا تو ابھی موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں چنے گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی سے اتنی حکمت دی ہوئی تھی کہ انہوں نے فوراً ہی اس عمل کو شیطان کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے اس وقت جو یہ غلط عمل ہوا اس کا سبب اس انسان کو نہیں بنایا، اس کا ذکر نہیں کیا کہ تم نے مجھے اس کی وجہ سے ہی ہوا. اور اسی طرح ہم یہ ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں سورہ کہف میں، جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کا جو واقعہ تھا کہ وہ مچھلی کا وہ بھول گئے تھے ذکر، اور پھر انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا نا فَأَنسَانِيهُ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، تو وہاں بھی انہوں نے یوشع بن نون کو نہیں کہا تھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں یاد کروایا. تو کسی بھی غلط عمل میں سبب کا ذکر کرنے کی بجائے اس کو اگر ڈائریکٹ شیطان کے ساتھ ہی ریلیٹ کر دیں تو یہ بھی ایک حکمت کا پہلو ہو سکتا ہے. سادہ جی مجھے اس سارے اس میں سبحان اللہ جو ایک ہیومن ایلیمنٹ ہے کہ ریگارڈلیس آف ہو وی آر اینڈ یعنی ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیومن بینگز اور ہم مسٹیکس کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹس ایویڈنٹ ان دی ایگزامپل آف موسیٰ علیہ السلام آف کورس کہ موسیٰ علیہ السلام آلدو ایک اچھا کام کرنے گئے لیکن ان سے ایک اوور اسٹیپنگ آف باؤنڈری ہو گئی، ان انٹینشنل آف کورس، انکانشیسلی آف کورس. اینڈ آلسو یہ کہ ہیومن بینگز رانگ ڈیسیجنس بعض دفعہ میک کر سکتے ہیں اور میک کر لیتے ہیں. سو آئی تھنک دس ہول آئیڈیا کہ جس میں ہم at times this is also part of wisdom that we treat human beings as human beings and we understand that they have imperfections and limitations and Allah Ta'ala یہ جو ہمیں اسے absorb کرنے والے ہیں. جی ادھر اور کوئی ہاتھ کھڑا کر رہا؟ جی ہنا کو جی بول لیجیے. سمینا آپ بولیے. استاد جی مجھے جو موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت آپ نے اس آیت میں جتنی چیزیں بتائیں کہ وہ مظلوم کی مدد کرنا اور جو غلطی ہو گئی اس کو شیطان کی طرف، مجھے پیچھے محسنین سے میں اس کو کنیکٹ کر رہی تھی کہ یعنی وہ محسنین والی صفات ساری جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر اس آیت میں کتنی زیادہ بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کس طرح، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے حکمت، علم اور پھر محسن تینوں ان کی جو ہے وہ صفات کو یہاں پہ رکھا ہے. ہنا کو دیجیے. بولیے. استاذہ میں بھی بس سمینہ کی بات کو سیکنڈ کروں گی کیونکہ مجھے بھی یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ جس طرح یہ آیت نمبر میں ہے نا وہ کذالک نجزی المحسنین،
تو مجھے لگا کہ اس کی دلیل جو ہے نا وہ اگلی آیت میں آ رہی کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ یعنی کہ خیر خواہی کا کرتے تھے، اور یعنی کہ ان کی اور میں ہاں اور مجھے تھوڑی سی مماثلت کی بھی نظر آ رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے کردار سے، کہ جس طرح نبوت سے پہلے ان کا یعنی کہ ایک سوسائٹی میں ایک اچھی ریپوٹیشن تھی کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہ تھے، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ نبوت سے پہلے اس طرح کی ریپوٹیشن رکھتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، وہ سوشل ورک جو کرتے تھے. ٹھیک، ادھر لے آئیے. سازا میں حضرت موسیٰ کی حکمت کا جو بھی ہوا نا کہ علم اور حکمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ان سے نادانستگی میں قتل ہو گیا، تو اب دیکھیے کہ ایک جب ہم سے بھی ایک ہوتی ہے نا انسان کے اندر ہے کہ جب ہم سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے اور اس طرح کا اتنا بڑا گناہ نادانستگی میں بھی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک ریگریٹ ہوتا ہے خود کو ایک، اور کیا ہوتا ہے کہ انسان اس تکلیف دہ صورتحال میں چاہے مجھ سے غلطی سے بھی ہو جائے، لیکن کوئی بھی شریف النفس انسان ہے، ایون کہ بعض اوقات آپ سوچیے جو اب آج کل خزاں کا موسم ہے تو روڈ کے اوپر کتنی تیز سے اسکوائرلس بھاگ رہی ہوتی ہیں ایکونس لینے کے لیے یہاں پر نا کینیڈا میں، تو بعض اوقات تیزی سے گاڑی کے آگے آ جاتی ہے، اور اگر ہماری گاڑی کے نیچے خدا نہ خواستہ کوئی آ بھی جائے اسکوائرل تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو میں اس سے وہ ریلیٹ کر رہی تھی کہ حضرت موسیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن کیا ہے کہ وہ اس میں سنک نہیں کیا، اپنے آپ کو ڈبویا نہیں انہوں نے اس ریگریٹ میں، بلکہ اس کو پازیٹیو ایک حکمت اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ یہ تو شیطان نے مجھ سے کروایا ہے. اور پھر شیطان کی میں وہ سوچ رہی تھی کہ ان کی والدہ کے ساتھ ان کا کنیکشن کتنا تھوڑا ہی رہا ہوگا، لیکن ان کی والدہ نے جو ان کی تربیت کی ہے اس میں ان کے جو سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اسے کس قدر پہچان اچھی طرح کروائی ہے کہ 3 بتائیے، دشمن بھی ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے، کھلم کھلا بھی ہے، اور پھر دیکھیں بہت یعنی کہ امیزنگ اس میں لیسن نکل رہے ہیں ہمارے لیے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری ریکویسٹ ہوگی اگر ہال جلدی خالی کر دیں، کیونکہ میرا ایک آن لائن پروگرام ہے تو مجھے اس میں تھوڑی سی اسپیچ دینی ہے. اگر کسی کی بہت کوئی ضروری کام یا بات ہے تو وہ آ کے کر سکتے ہیں، ورنہ انشاءاللہ کل سے ہی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد.